ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان دی تھی اسی کی تھی، جان دی تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم مسجد کے اعمال سے جڑنے والے ہو جائیں، مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں رات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھ کر کے ہمیں رات کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، چنانچہ یہ مہینہ حرمتوں والا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جس مہینے کے اندر کربلا کے اندر اللہ کی پیارے حبیب رحمتوں کے تاج والے، ہم آلیسوں کے لاج والے، نور بھری کملی والے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے، ان کے گھرانے کے لوگ اہل بیت کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. میرے دوست بزرگوں، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کیا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں آپ کیا کر رہے ہیں. ذرا آپ جو ہے اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آپ یہاں اس دن اگر کوئی وفات ہو جاتا ہے، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، لیکن جب وہ سال آ جاتا ہے، وہ دن آ جاتے ہیں تو ہم اس دن کم منانے لگتے ہیں. اس دن ہم جو ہے میرے دوست بزرگوں گانا باجا ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس دن ہم قرآن شریف اور نماز اور بچوں کو پڑھا کر کے تحفے اور تحائف بھیجا کرتے ہیں. لیکن آج میرے دوست بزرگوں کیا حال ہے؟ ہمیں آپ کا دونوں جہاں کے سردار آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں. لیکن اس دن ہم نماز تو کیا، ہم گانا باجا میں لگے رہتے ہیں، ناچنے کودنے میں لگے رہتے ہیں، قوالی اور نعت بجانے درکنار آج محرم کے نام پر گانے بجاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فلموں کے گانے بجاتے ہیں. یہ گانا باجا کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے آپ کے دین کے اندر، اسلام کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہم ایسے تہوار منائیں جس میں گانا باجا ہو. اور یہ بھی دونوں جہاں کے سردار آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. میرے دوست بزرگ ذرا ہوش میں آئیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی و چہیتی بیٹی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ میرے دوست بزرگوں،
آپ نے حضرت علی سے ان کا شادی کر دیا، چنانچہ گھر کے اندر جو ہے فاقہ کشی ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ایک جوان ہے جو ہے پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے رب کی آقا، شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کی ہاں تشریف لے جاتے ہیں، چنانچہ آواز دیتے ہیں، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہا ابا حضور ذرا ٹھہر جائیے، اپنا چادر مبارک پہلے آپ پھینک دیجئے، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا۔ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چادر مبارک اندر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان آپ تشریف اندر لے آئے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی جو ہے میری چادر کیوں آپ نے مانگا ہے؟ کہا اس لیے ابو جان جو ہے ستر چھپانے کے لیے میرے پاس صحیح سے کپڑے نہیں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یا اللہ کے پیارے حبیب سے کہنے لگی 4 یا 5 دن سے فاقہ کشی ہے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے گر جاتی ہے، ابو سے شکایت کرتی ابو جان جو ہے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جا نماز اٹھاؤ۔ جب نماز سے فارغ ہوتی ہے، اب جا نماز اٹھاتی ہے، اس کے اندر خزانے نظر آتے ہیں۔ کہا بیٹی جتنا چاہے لے لو، لیکن یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم سار مال اٹھا لو گی لیکن اللہ کی ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ فاطمہ ہے اللہ کے پیار حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، وہ چہیتی بیٹی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان اگر میری آخرت خراب ہو تو میں اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ وہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کا جب آخری وقت ہوتا ہے حضرت علی سے فرماتے علی اگر ہماری روح دن کو اگر ہماری انتقال ہو جائے تو ہمارے لاش کو، ہمارے جنازے کو رات میں لے کر کے جانا، اس لیے غیر محرم کی نظر آج تک کسی کی مجھ پر نہیں پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی، میرے انتقال کے بعد بھی کسی کی نظر میرے جو ہے جسم پر اور میرے یہ پر جو ہے لاش پر نہ پڑے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ پردے کا انتظام ہے۔ کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا کی بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ سبق دے جاتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ محرم کے نام پر نہ جانے ہماری ماں بہنیں کس جو ہے کس طرح سے تھل گج کر کے آتی ہیں اور کتنا گناہ کی بات ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہماری اور آپ کی ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عنایت فرمائے۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے میرے دوست بزرگوں، مسلمانوں کے لیے اس طرح کھل کر کے آنا یہ کہیں پر جائز نہیں ہے، کہیں سے اعلان نہیں ہے۔ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی وہ چہیتی بیٹی جب پل صراط سے گزریں گے اللہ فرمائیں گے اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ۔ تو اے صحابہ کرام کی جماعت تمام کی تمام اپنے نظروں کو نیچی کر لو، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے شہداء کی جماعت، اے کتب ابدال کی جماعت، تمام کو اللہ حکم فرمائیں گے اپنی نگاہ کو نیچی کرو۔ اس لیے دونوں جہاں کے سردار شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی وہ چہیتی بیٹی پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا؟ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پل صراط میں گزرے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگوں کو حکم ہوگا اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اس لیے فاطمہ جو ہے
पुलसिरात से गुजरने वाली है। इमाम हसन हुसैन जिनके बेटे हों उनका मकाम के क्या पूछना है। हमारे आपके बेटे, हमारे आपके बच्चे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दादा दादी, फूफा फूफी, रिश्तेदार उनको घूटी दिए होंगे, लेकिन मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को सबसे पहले घुटी देते हैं। आपका लुहाब आपके पेट के अंदर जाता है। आपका मकाम को पूछना है। आपको अल्लाह ने इतना रुतबा से नवाजा है, कितना बुलंद व बाला मर्तबा है। हमें आपके बच्चे गाड़ियों पर, मोटरों पर, साइकिलों पर, रेलों पर, बसों पर, हवाई जहाज पर सफर करेंगे, लेकिन मेरे और आपके आका शान दो आलम, रहमत दो आलम, कायनात दो आलम, सरवर दो आलम, महबूब दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन और हुसैन दोनों जहां के सरदार के कंधे में जो है सवारी क्या करते थे। आपके बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों इमाम हसन हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों से, उनके दाढ़ियों से खेला करते थे। उनका मर्तबा क्या क्या पूछना है। अपने पेशानी पर कितना मर्तबा पोशा दिया होगा, मेरे दोस्त बुजुर्गों अब अंदाजा नहीं कर सकते हैं उनके मकाम का, उनके मर्तबे का। चुनांचे मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह के प्यारे हबीब बड़े इख्तिसार के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में एक काफिर आ जाता है और आकर कहता या रसूल अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है, सवारी का इंतजाम कर दो। है तो काफिर, कलमा तो पढ़ा नहीं है, लेकिन कायनात दोनों जहां के सरदार के पास सवाल रख दिया है, मुझे जो है सवारी चाहिए, मेरे पास सवारी नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने साहबे किराम की जमात को मुखातब करके फरमाया और साहबे किराम मैं जन्नत में आला सवारी का वादा करता हूँ। चुनांचे कोई है जो इस मेहमान को, मेरे इस मेहमान को सवारी दे दे। चुनांचे एक सहाबी उठते हैं, अपनी उठनी पेश कर देते हैं। अब वो काफिर कहता है मुझे जो है कपड़ा भी चाहिए। चुनांचे हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ा दे देते हैं। अब वो कहता है मुझे भूख लगी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुखातिब होकर साहब किराम से फरमाया और साहब किराम की जमात है कोई इस मेहमान को खाना खिलाने वाला, मैं जन्नत में आला खाना खिलाने की वादा करता हूँ। लेकिन कोई साहब किराम से जवाब नहीं आया। तमाम साहब किराम भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन मेरे दो एक साहबी सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने उठते हैं और उस जो है मुसाफिर का हाथ पकड़ते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हजरत फातिमा के दरवाजे पर ले जाते हैं। चलो मैं ऐसे दर में लेके जाता हूँ जहाँ कुछ न कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। वहाँ पहुँच कर कहते हैं या अहले बैती रसूलुल्लाह अनतिमू फी सबीलिल्लाह, जो है तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, एक मेहमान लेकर के आए हैं जो भूखा है, इसे खाना दो, अल्लाह के नाम पर कुछ है खाना दो। वो कहती हैं बाहर देखो इमाम हसन और हुसैन 4 दिन के फाकों ने उनके शकलें बदल कर रख दी हैं। चुनांचे आप वापिस होने लगे। फरमाई कि ठहर जाओ, मेरे अब्बा के मेहमान को मैं खिला के उनको जो है खिला के भेजूंगी, यूं ही वापिस नहीं करूंगी। अपना चादर मुबारक उतार कर देती है और कहती है जाओ जो है जमहूर के यहूदी की यहाँ इसको गिरवी रख देना और वहां से जो ले आओ उसको हम पीस पका कर अब्बा के मेहमान को मैं खिलाऊंगी। चुनांचे उनके चादर मुबारक को लेकर के उस यहूदी के पास पहुंचते हैं। वो यहूदी जो है गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता जा रहा है, गल्ला भी तोड़ रहा है, रोता जा रहा है। वो साहबी पूछते रोते क्यों हो, रोने की क्या वजह है? गल्ला भी तोड़ रहे हो, रो भी रहे हो। कहा मेरी किताब के अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे एक मेहमान आएगा, फातिमा के दर पर एक मेहमान आएगा, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, अपना चादर वो गिरवी रखेगी, वो चादर गिरवी मुझे वो जो है यहूदी बनना था, इसलिए गल्ला तुम्हें दे रहा हूँ, गल्ला बाद में पहुँचाना, सबसे पहले मुझे जो है दोनों जहां के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले हमारा जान निकल जाए और हम ईमान और इस्लाम से महरूम रह जाए।
یہ زندگی میرے دوست بزرگوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی ہے. حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں. چنانچہ بہت خطوط لکھے جاتے ہیں, آپ کو خطوط لکھے جاتے ہیں بار بار کوفہ سے, لیکن آپ کو صحابہ کرام نے بھی منع کیا ہے. جو ہے یہ لوگ جو ہے باغی ہیں, دشمن ہیں, بے وفا ہیں, چنانچہ آپ نہ جائیں. لیکن اتنے خطوط لکھے ہیں آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانچ کے لیے, حالات کو جو ہے دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے آپ نے بھیج دیا ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں, وہاں کے لوگ غالباً علماء کرام فرماتے ہیں 40,000 لوگوں نے بیعت کیا ہے. اور اس کے بعد میرے دوست بزرگوں, وہاں میرے دوست بزرگوں, اور پھر دھیرے دھیرے آپ جو ہے ظہر کی نماز میں, پھر عصر کی نماز میں لوگ کم ہوتے گئے, یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں جب آپ نے سلام پھیرا ایک بھی لوگ نہیں تھے, تمام کے تمام بھاگ نکلے. میرے دوست بزرگوں, اس طرح سے انہوں نے بے وفائی کی ہے. انہوں نے ان کو جو ہے سر و سامان اکیلے تنہا چھوڑ کر لوگ یہ لوگ سارے بھاگ گئے. حضرت جو ہے عقیل مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں, سارا دروازہ بند ہے, تمام لوگ اپنے دروازے کو بند کر لیے ہیں. چنانچہ ایک بڑھیا نظر آتی ہے, پوچھتی ہے کون ہو, کہا میں مسافر ہوں, یہاں میرا کوئی نہیں ہے. اپنا جو ہے وہ ساری چیز بتاتے ہیں. چنانچہ وہ بولتی ہے میں اپنا سر دے دوں گی لیکن تجھے میں نہیں دوں گی. اپنے گھر کے اندر رہنے کا ان کو انتظام کرتی ہے, اپنے گھر کے اندر ٹھہراتی ہے. میرے دوست بزرگوں, اس واقعے کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے آگے میں آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو خیریت کے ساتھ رکھے, صحت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ حسینی بنائے, یزیدی نہ بنائے. حسین جو ہے سجدہ ایسا سجدہ کیے ہیں کہ وہ سجدہ سے سر نہیں اٹھائے, بلکہ وہ قیامت کی صبح تک وہ سجدہ ہی میں جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیا. لیکن ایسا لمبا سجدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حسینی بنائے اور سجدہ کرنے والے بنائے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.